أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. یہ سورۃ یاسین ہے، جیسا کہ گزشتہ ایک دو درس سلسلہ میں ہوئے ہیں، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، 14 یہ 2-3 آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بہت سے مقامات پر نبیوں کے سامنے والوں کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور نبیوں پر کس کس طرح کے اعتراضات ہوتے رہے. موقع بموقع یہ بات آپ کے سامنے آتی رہتی ہے کہ کبھی انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں ہو، وہ ہو، تم جو کہہ رہے ہو وہ آسمانی نہیں ہے، وہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا ہے. اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات ان کی قومیں کرتی رہیں، اللہ رب العزت نے ان کا موقع بموقع جواب دیا. اس وقت جو میں نے پہلی آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر. آپ تو صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ نصیحت کی پیروی کرنے والا ہے. انما تنذر انذار، ڈرانا، متنبہ کرنا. آپ صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں، ایسے ہی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ نصیحت کی پیروی کرنے والا ہے، کہ نصیحت کی جائے تو وہ اس کو مانے گا، قبول کرے گا. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور جو ان دیکھے، غیب کی حالت میں بھی اللہ رب الرحمن پر ایمان لانے والا اور اس سے ڈرنے والا ہے. وخشیہ
ڈرتا ہے، خشیت ہے اس کے دل میں، کس کی؟ الرحمن، اللہ رب العزت کی۔ اور الرحمن وہ نام ہے کہ جو سوائے اللہ رب العزت کے کسی دوسرے کا نہیں ہوتا۔ کئی نام ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، جیسے رشید ہے، عزیز ہے، عظیم ہے، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہیں اور انسانوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ حلیم ہے، وہ اس کا بھی ذکر کر لیں ساتھ۔ حلیم بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، لیکن رحمان آپ دیکھیں گے کہ یہ نام لوگوں میں نہیں رکھا جاتا، اور جہاں کہیں غلط طریقے سے عبد الرحمن کو لوگ رحمان بھائی کہتے ہیں، وہ بہت غلط کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ اسم گرامی ہے۔ اللہ اور رحمان یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ادعوا اللہ او عبد الرحمن، اللہ کو پکارو، رحمان کو پکارو، جس کو بھی پکارو گے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں۔ تو فرمایا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور آپ اس آدمی کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ سے ان دیکھے ڈرتا ہے۔ دیکھنے کے بعد ڈرنا یہ تو بہت ہی عام سی بات ہے، یا ایک عام سا ایمان ہے۔ اگر ایک چیز سامنے آ جائے اور اس کو دیکھ کے آدمی ڈر جائے، اور ایک صرف یہ کہا جائے کہ یہ ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کو ہم نے تو نہیں دیکھا نا، ہمارا اللہ کی ذات پر اندیکھے ایمان ہے، اور یہ ایک بہت ہی قوت والی چیز ہوتی ہے، میرا ہو، آپ کا ہو، کسی کا بھی ہو، کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا نہیں، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس کائنات کو اللہ چلا رہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ چلا رہا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ فرشتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھے نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور یہ ہے ایمان بالغیب، جو کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری نصیحت تو اے میرے نبی وہ لوگ قبول کریں گے جو آپ ان لوگوں کو ڈرائیں گے، اور وہ اس آپ کی بات کو مانیں گے، نصیحت کو قبول کریں گے، جن کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کا جذبہ ہے، اور وہ اللہ سے بغیر دیکھے غیبی حالت میں بھی ڈرتے ہیں۔ تو علم غیب جو ہے، علم غیب نہیں بلکہ غیب جو ہے، غیب پر ایمان لانا، یہ ایمان کی بہت طاقتور قسم ہے۔ سامنے دیکھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانا ایک ایسی بات تھی کہ مشرکین مکہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے مطالبات کیے، کہا کہ یہ ہو جائے تو مانیں گے کہ تم نبی ہو، تو وہ ہو جاتا رہا۔ جیسا کہ مختلف معجزات ہیں، معجزات واقع ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہیں، ایسی حالت میں نبی پر ایمان لانا آسان تھا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ لہٰذا غیب کی حالت میں غیب اور اندیکھے کسی چیز پر ایمان لانا یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اس آدمی کو ڈرا سکتے ہیں، اس آدمی کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ ڈرتا ہے رحمان سے ان دیکھے، بغیر دیکھے، غیب کی حالت میں ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، فرمایا کہ اسے بشارت دے دیجئے کس کی؟ مغفرت کی۔ اگر اللہ کی ذات پر وہ اندیکھے ایمان لاتا ہے اور پھر اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، تو پھر اسے مغفرت کی، بخشش کی بشارت دے دیجئے، اور اجر کریم کی، ایک باوقار اجر جو اللہ اسے عطا کرے گا، اس کی بھی بشارت دے دیجئے۔ اب اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ مشرکین مکہ تو بہت ساری باتوں میں اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی ذات صرف اکیلی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس میں وہ ڈنڈی مارتے تھے۔
ہم اللہ کی ذات کو ماننے میں تو ڈنڈی نہیں مارتے، عبادت کے لائق اللہ کی ذات اکیلی ہے، ہمیں اس میں بھی کوئی عموماً اعتراض نہیں ہوتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ہی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری خوشی ہو ہماری غمی ہو ہمیں اس میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایت، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی مسلمانی ہے؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی نہ ماننا، یہ ایمان کی کون سی قسم ہوگی؟ عجیب و غریب قسم کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ کو مان لیا تو اللہ کی مان بھی لیں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی ان دیکھے اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو فرمایا کہ اسے مغفرت کی، بخشش کی بشارت دے دیں کہ میں نے اسے بخش دیا، اسے معاف کر دیا۔ وَأَجْرٍ کریم، اور میں اسے اجر دوں گا بڑا باوقار۔ ایک ہے اجر عظیم کہ میں اسے بہت بڑا اجر دوں گا، اور اگر اجر کریم ہو، اللہ رب العزت وقار کے ساتھ کسی کو باوقار طریقے سے باوقار اجر دیتا ہے تو یہ اور بھی بڑی بات ہو گئی۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ جو ان دیکھے اللہ کو مانتے ہیں اور بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ نے فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم، نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت کی نزدیک یہ قوت ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو ملیا میٹ کر کے نئے سرے سے آج بھی بنا سکتا ہے، اور مرنے والوں کو ان کی قبروں سے بھی نکال سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ ناممکن نہیں ہے نا۔ جس نے پہلے بنا لیا تھا وہ دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ والا یا پہلے لوگوں والا یا آج کے بھی کچھ لوگوں والا نظریہ کہ یہ جگ میٹھا اور اگلا کس نے ڈٹھا، پنجابی میں کہتے ہیں یہ جگ میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یعنی یہ دنیا میٹھی ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی ہے بڑی، یہ دنیا میٹھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ اگلا جملہ اگر چھوڑ دے نا تو پھر بات ٹھیک ہے۔ دنیا میٹھی ہے، حلوہ خضرا، سرسبز و شاداب ہے، میٹھی ہے، لیکن اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ یہ ملحدانہ نظریہ ہے، یہ کمیونسٹوں دہریوں کا نظریہ ہے کہ آگے کس نے دیکھا ہے، یعنی یہاں جو کچھ ہوگا ہوگا، یہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ انجام تو جانوروں کا ہے، انسانوں والا انجام نہیں ہے۔ جانور ہیں، جب وہ حساب کتاب ان کے کروا کے ان کو ختم کر دیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کن ترابن، مٹی ہو جاؤ، اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت جنہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں آگے کیا ملنے والا ہے، ہمارا آگے کیا حشر ہونے والا ہے، وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ آج مجھے بھی کہا جاتا مٹی ہو جاؤ اور میں مٹی ہو جاتا۔ یہ کیا کوئی مسلمان کہے گا یا کوئی صاحب عمل صالح، کوئی مومن یہ بات کہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزارا ہوگا۔ اس وقت جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں، ہمارا ٹھکانہ کون سا بننے والا ہے، تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ 30ویں پارے میں یہ سورۃ النبا کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس یہ ساری قوتیں موجود ہیں۔ اور تو اور اب دیکھیں ہمارے سامنے زمین ہے، ایک وقت ہے کہ زمین پر دھول اڑ رہی ہے، زمین خشک ہے، کوئی فصل نہیں، کوئی کمپل نہیں، دھول ہی دھول ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے بارشیں نازل فرماتا ہے، اور بارشوں کے نتیجہ میں ساری زمین سرسبز و شاداب، ہر جگہ کونپلیں،
یہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں ہمارے علاقے میں تو دائیں بائیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ تجربہ کیا جا سکتا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ریتلے علاقوں میں بھی جب بارش ہوتی ہے تو زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ سارے کا سارا سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اب جس ذات نے مردہ زمین کو زندہ کر لیا، مردہ کہیں گے نا اس زمین کو جس میں کچھ ہوتا نہیں، بنجر ہے، بے آباد ویران زمین ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اس کے فضل سے اس کے کرم سے زمین شاداب اور زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کرتا ہے اور کرے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی ہم لکھتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، ما قدموا جو انہوں نے کر دیے اور آگے بھیج دیے، قدموا آگے بھیج دیے، وآثارہم اور وہ اعمال جو انہوں نے کیے اور اپنے پیچھے چھوڑ دیے۔ اب قدموا اپنی زندگی میں کچھ اعمال سر انجام دیے اور ظاہر ہے کہ ان کو آگے بھیجا، اللہ رب العزت کے یہاں وہ مقبول ہوئے، ان کا عمل اللہ نے قبول کیا، اس کا اجر و ثواب انہیں عطا کرے گا۔ اور پیچھے چھوڑ دیے وہ کون سے عمل ہوں گے؟ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فیضان جاری ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا اثر، مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ وہ ہے جو اس کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ ما قدموا جو زندگی میں عمل کیا اور آگے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تو ساتھ چلا گیا نا۔ وآثارہم جن کو پیچھے چھوڑ گیا، آثار کا معنی اثر تو معروف ہے نا، نشانی، جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گیا، اور وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس نے جو اس زندگی میں وہ کام کیے جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہیں، جس کو صدقہ جاریہ آپ کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب بنی آدم مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، موت آ گئی، اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صلہ رحمی، کچھ بھی نہیں رہا، اب معاملہ ختم ہو گیا، ایک مرتبہ اس کا معاملہ سمیٹ دیا گیا۔ لیکن 3 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اس کا مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، سارے اعمال کا سلسلہ کینسل ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن 3 کام ایسے رہیں گے کہ اس کا ثواب، اس کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہے گا، اور وہ کون سے ہیں؟ علم نافع، ایک یہ ہے کہ اس نے کوئی نفع بخش علم اپنے پیچھے چھوڑا ہو، قرآن کریم پڑھایا کسی کو، حافظ قرآن ہو گیا، ناظرہ پڑھایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، بہت لمبا نہیں، ناظرہ قرآن کریم پڑھایا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے کہ کل کو کوئی آدمی تلاوت کرے گا قرآن کریم کی، تلاوت کرنے والے کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے اسے پڑھایا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں ملتی رہیں گی، اور جس نے پڑھا ہے اس کی نیکیوں میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے پڑھا، اب 10 نیکیاں ملنی تھیں، اس کے استاد کو بھی 10 نیکیاں جائیں گی، تو شاید اسی سے کچھ نکال کے، اس کی 10 اپنی جگہ محفوظ ہیں، اور آگے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک اب قریب آ رہا ہے، مثال ایک روزے کی لے لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے اسی طرح اجر ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تبھی، اگر کسی نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا، 2-4 کھجوریں پکڑائیں، اس نے کھجوریں کھائیں، پانی پیا، یہ بھی اس ثواب کا مستحق ہو گیا، کیونکہ روزہ تو افطار اس نے اسی سے کیا نا، کھانا کھلایا اور ثواب، زیادہ بڑا ثواب، جتنا خرچہ زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا،
لیکن محض ایک کھجور کے دانے سے پانی کا گھونٹ پلانے سے بھی اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ وضاحت فرما دی، من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیء، روزے دار کے اجر سے کوئی چیز ناقص نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ جتنا ثواب روزے دار کو اتنا ثواب روزہ افطار کروانے والے کو، اور افطار کروانے والے کو یہ اجر و ثواب دینے کے ساتھ پہلے کا کم نہیں ہوگا، اس کا بھی اتنا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو اور قرآن پڑھانے والے کو یک وقت ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ کسی نے کسی کو قرآن کریم کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر پڑھا دی اور ثواب بڑھ گیا، کسی نے کسی کو علم سکھلا دیا، صرف قرآن کریم کا ترجمہ نہیں، حدیث بھی سکھلا دی، تفسیر بھی سکھلا دی، ساتھ ہی سیرت سکھلا دی، جتنے بھی شرعی علوم ہیں وہ سارے کے سارے سکھلا دیے۔ اساتذہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ مدارس دینیہ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ایک وقت میں پورا علم شریعت پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں، جتنا جتنا کسی کا کورس ہے۔ عموماً ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں 8 سال لگتے ہیں، جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ 8 سال میں استاد اپنے شاگرد کو عالم بنا کر فارغ کر دیتے ہیں۔ اب 8 سال کی محنت طالب علم کی، ساتھ ہی 8 سال کی استادگی بھی تو ہے نا۔ اب یہ ہے علم نافع۔ علم نافع کہ استاد کل کو فوت ہو جائے گا، اور یہ نوجوان جس کو اس نے عالم بنایا ہے یہ اب کئی سال تک دین کی خدمت کرے گا۔ جتنا ثواب جب جب یہ کام کرے گا، اس کو ثواب جتنا ہوگا اتنا اس کے استاد کو بھی پہنچتا رہے گا۔ ایک آدمی تدریس کے شعبے سے منسلک نہیں ہے، بلکہ وہ لکھتا ہے اسلامی ٹاپکس پر، مختلف عنوانات پر لکھتا ہے، سیرت کی کتاب، کوئی اور دینی کتابیں، چونکہ بہت سارے موضوعات ہیں اسلامی، مختلف اسلامی موضوعات پر لکھتا ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیا بڑے گناہ کیا کیا ہیں، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے اس نے کتاب لکھی، اور کتاب جو ہے وہ چھپ گئی، مارکیٹ میں کتاب چھپ کے آ گئی۔ جب تک یہ کتاب لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، تب تک اس عالم کو، ہر پڑھنے والے کا ثواب عالم کو بھی پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ ابھی کتابوں کا کتنی دیر تک صدقہ جاریہ جاری رہتا ہے، اس کا موٹا سا اندازہ آپ صرف اسی بات سے کر لیں کہ 8ویں صدی، 6ٹھی صدی، 5ویں صدی، 4تھی صدی کی کتابیں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری کتابیں جو کہ صحابہ، بلکہ اب قرآن کریم جو ہے یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن اس پہ کام کرنے والے لوگ تو دوسرے بھی ہیں نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر مشہور ہے، صحابی ہیں، 1400 سال گزر گئے۔ ان کی تفسیر آہستہ آہستہ مختلف کتابوں سے اکٹھی کر کے، پہلے مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی تھی، آج اس کو اکٹھا کر کے مستقل کتاب کی شکل میں چھاپ دیا، تفسیر ابن عباس۔ اب تفسیر مجاہد، امام مجاہد جو کہ تابعی ہیں اور ان کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کی تفسیر مجاہد علیہ السلام، یہ صدیوں سے یہ کتابیں آ رہی ہیں، اور یہ اگلی جب تک بھی یہ دنیا رہے گی وہ کتابیں موجود رہیں گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، ان کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک مثال بعد کے لوگوں کی جو 8ویں صدی میں ہیں، 7ویں 8ویں صدی سے، یعنی آج سے بھی 500-600 سال پہلے، فتح الباری ہے، تلخیص الحبیر ہے، بہت ساری، ایک دو نہیں، بہت ساری، اتنا لکھا اس شخص نے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بیہقی، محدثین نے اتنا کام کیا کہ وہ اتنا اس زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں تھا کہ آج ٹک 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 ہوتا ہے، اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت قلم کے ساتھ، ہاتھ سے قلم بناؤ، ہاتھ سے سیاہی تیار کرو، ساری چیزیں کر کے، اور یہ لائٹیں نہیں تھیں،
چراغ جلایا، دھوپ میں بیٹھے یا رات کو چراغ جلایا، وہ لوگ اتنا لکھ گئے ہیں کہ ہم اب ان کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے، اتنا کام اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے لیا۔ فتح الباری، جس کا تعارف کبھی کبھی میں کراتا رہتا ہوں، انسائکلوپیڈیا آف سنہ، سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دائرہ معارف اسلامیہ، انسائکلوپیڈیا، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے۔ اب یہ کتاب پہلے عربی میں رہی، ابھی کچھ عرصے سے اردو میں بھی آ گئی ہے، پاکستان سے اردو میں چھپ گئی ہے 10 جلدوں میں، جس میں کہ ہر جلد میں 2 حصے ہیں، تین حصے ہیں۔ یعنی بخاری شریف کو شروع میں اگر 3 جلدوں میں چھاپتے ہیں تو اس میں ہر جلد میں 10 سپارے یا 10 حصے ہوتے تھے، اسی انداز سے یہ ترجمہ بھی کیا گیا، تو یہ 3 حصوں کی 10 موٹی جلدیں ہیں۔ پہلے فائدہ عربی زبان میں تھا کہ صرف وہی پڑھتے تھے جو عربی جانتے ہیں، اب وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو اردو جانتے ہیں، فائدہ اور بڑھ گیا، ان لوگوں کا اجر و ثواب اور بڑھ گیا۔ وہ آج سے 500-600 سال پہلے دنیا سے جا چکے اور اجر میں اضافے کا کوئی نہ کوئی نئے سے نیا انداز سامنے آ رہا ہے۔ علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے بعد میں فائدہ اٹھایا جاتا رہے، یہ مرنے کے بعد بھی چل رہا ہے۔ صدیوں سے وہ مر چکے، فوت ہو چکے، صدیوں تک یہ چلتا آ رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اور دوسرا، ولد صالح یدعو لہ، مرنے کے بعد دوسرا فائدہ یا دوسرا اجر و ثواب جو اس آدمی کو پہنچتا رہے گا، وہ نیک اولاد ہے۔ آدمی مر گیا، پیچھے اولاد نیک ہے، بیٹے نیک ہیں، بیٹیاں نیک ہیں، وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اپنے والد کے لیے، یا اللہ ہمارے والد کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والد پر رحم فرما۔ نیک اولاد تو ظاہر ہے کہ یہ دعائیں مانگے گی نا، نماز پڑھے گی، دعائیں مانگے گی، جب جب موقع ملے گا، جب جب اپنے والد کو یاد کریں گے، کسی کے سامنے یاد کریں گے، تو ساتھ ہی علیہ رحمہ، رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، یہ الفاظ کریں گے، کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس اجر کو بھی مسلسل اس کے لیے جاری رکھا جب تک اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ اور اولاد اگر نیک ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد صالح ساتھ ہی کہہ دیا کہ نیک اولاد۔ اگر کسی نے اپنے پیچھے وہ اولاد چھوڑی جو نماز نہیں پڑھتی، مسجد نہیں جاتی، بس برائے نام مسلمان ہے، یا بقلم خود مسلمان کر لیں، بقلم مسلمان بہت سارے لوگ ہیں یا نہیں، ان کی گنتی مسلمانوں میں ہوتی ہے، لیکن ان میں کوئی کام مسلمانوں والا نہیں ہوتا۔ نام چونکہ والدین نے رکھا مسلمانوں والا، مسلمان ہیں، کوئی کام کبھی مسلمانوں والا کرتے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اب یہ اپنے والدین کو کیا نفع پہنچائے گا؟ بلکہ اگر والدین کی وجہ سے یہ اس طرح کا ہے تو والدین کو کچھ اور ہی پہنچے گا۔ اگر اولاد نیک ہے تو پھر وہ اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، دعائیں مانگیں گے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا درجہ روز بروز بڑھتا جائے، جنت میں درجہ تھوڑا بہت تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ میں تو کچھ کر بھی نہیں رہا، تو یہ میرے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے کہ تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، ان دعاؤں کے نتیجہ میں تیرے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی مرنے کے بعد ایک سلسلہ نیکیوں کا، اجر و ثواب کا جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا صدقۃ جاریہ، تیسرا صدقہ جاریہ جو اسی نام سے ہمارے یہاں معروف ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنوا دیا، ٹیوب ویل لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، کچھ بھی کر دیا، کنواں کھدوا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، اور وہ جب تک وہ کام چلتا رہے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، تب تک مسلسل اس کو یہ ثواب جاتا رہے۔ یہ ہے وَآثَارَهُمْ، نحن نکتب ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ اس نے آگے بھیج دیا وہ بھی لکھا گیا، محفوظ ہے، وآثارهم، اور جو پیچھے چھوڑ کے آگے،
اور اس کی وجہ سے وہ سلسلہ جاری ہے، اس کا ثواب بھی اس کو مسلسل پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایک صحیح مسلم اور سنن ابو داود میں حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام شروع کیا، جیسے کہتے ہیں نا مردہ سنت کو زندہ کیا، اچھا کام شروع کیا، شریعت میں کوئی ہماری مرضی کا کام شروع کریں گے، دیکھنے میں اچھا بھی لگے گا، اور وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ اچھا کیسے ہوگا؟ خلفائے راشدین نے نہیں کیا، وہ اچھا کیسے ہوگا؟ وہ تو بدعت میں جائے گا نا۔ ایک کام ایسا تھا کہ وہ ہو نہیں رہا تھا لیکن جائز کام ہے، اگر کسی نے اچھا طریقہ رائج کیا جو کہ رکا ہوا تھا یا وہ سنت جو کہ مردہ تھی، اگر کسی نے اس سنت کو زندہ کیا، اس کو اس سنت کے زندہ کرنے کا ثواب بھی پہنچے گا، اس کام کے کرنے کا، اس کے عمل کا ثواب پہنچے گا، اور جتنی دنیا اس کو دیکھ کر اس وقت یا بعد میں آنے والے لوگ اس کو دیکھ کر اس کام کو سر انجام دیں گے، ان کو ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ ایک اس نے خود کام کیا، 100-1000 آدمی نے اس کی دیکھا دیکھی یا اس کی سنی سنائی پہ آگے عمل کر لیا، اس 1000 آدمی کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے برا کام کیا، حدیث مسلم ابو داؤد کی، اگر کسی نے برا کام کیا، اس کی برائی کا بھی اس کو نتیجہ پہنچے گا، بھگتنا پڑے گا، برائی کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ جتنے لوگ اس کو دیکھ کر برائی کریں گے کہ یہ کر رہا ہے چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، جتنے لوگ اس کی دیکھا دیکھی میں برائی کریں گے، ان لوگوں کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی کم نہیں ہوگا، ان کا گناہ اتنا ہی ہے لیکن ہر بندے کے برابر اس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے قتل کا آغاز کیا، گناہ تھا نا، پہلا قتل وہیں ہوا، اسی وقت ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ہر قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی جاتا رہے گا۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی اچھا راستہ اختیار کرتا ہے، اچھا راستہ اس کا آغاز کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں ان کا بھی اس کو ثواب پہنچے گا۔ اور اس میں بھی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے نیک کام کیا، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، میں کسی کے سامنے اس کو نہیں کرنا چاہتا، اس نے چھپا کے کیا، اللہ رب العزت اس کے خلوص پر اس کو ثواب دے گا۔ اب اسے کسی نے دیکھا نہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کی دیکھے دیکھی پر کام بھی نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نے یہ کیا کہ کام کیا اور لوگوں کے درمیان ذرا کھل کے کیا، نیت اس کی مکمل طور پر خالص ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لوگ مجھے دیکھیں اور میری دیکھا دیکھی میں وہ بھی میری طرح اس آدمی کا، اس پروجیکٹ کا، اس مشروع کا تعاون کریں۔ مسجد بننے والی ہے، مسجد بن رہی ہے، کسی نے مسجد کی طرف سے اعلان کر دیا کہ ہمارے محلے کی مسجد بن رہی ہے، محلے میں مدرسہ ہے، اس میں کوئی شعبہ بنانا ہے، اعلان کر دیا۔ اب آدمی کی جیب میں پیسہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں آج دوں اور کتنے لوگ اکٹھے ہیں ان کے سامنے دوں تاکہ یہ بھی دیں۔ دیکھا دیکھی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے دیں گے اور خاموش رہیں گے تو سارے ہی خاموش رہیں گے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنا بازو اٹھا کے کہے گا نا کہ میری طرف سے آپ اتنے لکھ لیں، اگر اس کے دل میں خلوص ہے اللہ رب العزت اس کے خلوص کی قیمت اس کو عطا کرے گا، جتنے پیسے وہ دے گا اس کا بھی ثواب اسے ملے گا، اور اس کی دیکھا دیکھی میرا بھی یہ چاہے گا کہ لو جی اگر یہ کماتا ہے تو میں بھی دیتا ہوں۔ آپ کا، ان کا، ان کا، جس کا جی کرے گا، دیکھا دیکھی بھی اس نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جتنے لوگ اس آدمی کی دیکھا دیکھی خرچ کریں گے ان سب کا ثواب بھی اسے ملے گا۔
اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ اگر انہوں نے جتنا مثال کے طور پر دیکھا دیکھی میں 10 لاکھ ریال اکٹھا ہو گیا، اس نے اس وقت شروع میں 1000 دیا تھا، اس کو اپنے 1000 کا بھی ثواب ہوگا اور 10 لاکھ کا بھی ثواب دے گا، کیونکہ اس 10 لاکھ کا ثواب یہ آدمی بنا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو یہ بھی آثارہم میں آئے گا۔ ایک معنی یہ ہو گیا کہ جو عمل کر کے آگے بھیج دیا وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ گیا وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ اور آثارہم کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اس کے قدموں کے نشان ہیں۔ عام عمل تو عام رہا، ہم تو اس کے قدموں کو گن گن کر بھی اس کو ثواب دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ ایسے خالی تھی، تو ایک خاندان یا قبیلہ بنی سلمہ مسجد نبوی سے تھوڑے دور تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ جگہ اس میں گنجائش ہے، اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، اپنا گھر بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ اپنے ان گھروں کو چھوڑیں اور اس خالی جگہ میں جا کے اپنا گھر بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ بنی سلمہ اپنے گھروں کو وہاں سے چھوڑ کے یہاں مسجد کے قریب گھر بنانا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیارکم، اے بنی سلمہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے انہی گھروں میں آباد رہو، تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ تم جب مسجد میں آتے ہو، آنے میں کتنے قدم چلنا پڑتا ہے اور جانے میں کتنے قدم چلنا پڑتا ہے، تمہارے ہر قدم پر تمہیں ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں آ جاؤ گے تو قدم رہ جائیں گے 10-5، اور وہاں سے آتے ہو تو قدم ہیں 100,000۔ ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ ہیں آثار، تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشانات قدم جو ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارہم، جو وہ پہلے بھیج چکے وہ بھی ہم لکھے ہیں، اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ گئے وہ بھی ہم لکھے ہوئے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں گن کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور امام مبین کیا ہے؟ کہا گیا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت کے یہاں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب محفوظ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان کا، بندے کا جو اپنا نامہ اعمال ہے وہ بھی اس سے مراد ہے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کے ہر عمل کو اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کسی کا کوئی عمل کبھی کسی حال میں ضائع نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ عمل کیا اور وہ لکھنے سے رہ گیا۔ ہمیں تو ایسی غلطیاں لگتی رہتی ہیں نا، نقصان کسی کا کرنا ہی نہیں، اپنے ذاتی بعض نقصان ہم کر بیٹھتے ہیں صرف اس لیے کہ لکھنا یاد نہیں رہا، اب کسی سے لینا تھا یاد ہی نہیں رہا، بات آئی گئی نہ، دینے والے کی تو کوشش ہوتی ہے کہ مجھے بھول جائے، یاد رہے گا تو دینا پڑے گا، بھول گیا تو گیا، بھول چوک معاف کہتے ہیں نا، بھول چوک معاف، لیکن لینے والے کو بھی بھول گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، ہم نے ہر چیز محفوظ رکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے اور ہر آدمی کے نامہ اعمال میں بھی وہ چیزیں محفوظ ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان لوگوں کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کر دیجئے۔ ایک کسی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ بستی سے مراد ہے انطاکیہ۔ انطاکیہ بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو اس بستی کے لوگوں کی مثال، اس بستی کی مثال دے دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اس بستی کے لوگوں کی مثال دے دیجئے۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، اس بستی والوں کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین،
پہلے ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. پہلے ہم نے اس بستی کی اب دیکھیں یہاں ایک ہی بستی کی طرف 2 رسول بھیجے گئے ہیں. فَكَذَّبُوهُمَا ان دونوں رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے ان کی تائید کے لیے ایک تیسرا رسول بھی بھیج دیا. ایک بستی میں کتنے رسول ہو گئے؟ 3 رسول ہو گئے. انطاکیہ بستی آج بڑا شہر ہو گیا، اس وقت کتنا ہوگا؟ جیسے آج مکہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت مکہ کتنا تھا؟ ایک بستی کی طرف 3 رسول، اور ایسا رہا. ایک علاقے میں 2 رسول، ایک علاقے میں 3 رسول، جیسا کہ ایک وقت میں شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اکٹھے رہے نہیں. شعیب علیہ السلام بھی رسول نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی. ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے کہنے پر اللہ نے نبی بنا دیے. یہ 3 نبی ایک وقت میں مل رہے ہیں. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام. ایک ایک وقت میں کتنے کتنے نبی مختلف علاقوں میں موجود ہیں. لیکن جب باری آئی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پوری دنیا میں صرف ایک ہی رسول ہے، ساری دنیا کے لیے ایک. یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے. پہلے بستی بستی میں رسول، ایک بستی میں 2 اور 3 رسول، اور اب پوری دنیا میں ایک رسول. کافۃ للناس، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے رسول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا مقام ہے. اور اس کے لیے اللہ نے دیکھیں مقام کون سا اختیار فرمایا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ یورپ کی طرف کیوں نہیں بھیجا گیا، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے حیدرآباد میں، لاہور، کراچی میں رسول بھیجا جاتا تاکہ ہمیں ہماری زبان میں کچھ آتا. ہر آدمی کی خواہش ایسی ہو سکتی ہے نا. وہ یورپ امریکہ والے کہیں گے ادھر کیوں نہیں بھیجا گیا، ہم کہیں گے بھئی ہمارے ڈھاکہ والوں کو کیا ہے، وہ کہیں گے ڈھاکہ میں کیوں نہیں آیا، تاکہ ہمیں بنگالی میں آ کے بتاتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کی ذمہ داری کسے دے. حیث یجعل، کہاں دے. اللہ جانتا ہے کہ کس علاقے کے آدمی کو وہ رسول بنائے جو ساری دنیا کو دعوت دے. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو اختیار فرمایا. اور آج آپ مکہ مکرمہ کا نقشہ دیکھ لیں. آج کل تو نقشہ دیکھنا بڑا آسان ہے نا، ہمارے ٹیبل پہ پوری دنیا پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہاں نہیں ہے، دفتروں میں عموماً ٹیبل پر گلوب پڑا ہوا ہے، اور اس گلوب پر پوری دنیا کا نقشہ میپ موجود ہے. یہ ایشیا ہے، یہ یورپ ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے. آپ اس میں اگر تھوڑی سی باریکی کے ساتھ جو خطوط بنائے گئے ہیں اس کے، ان خطوط میں جا کے دیکھیں، مکہ مکرمہ ساری دنیا کے وسط میں ہے. اللہ رب العزت کا اختیار تھا، وہ کیسے کم و بیش ہو سکے. ساری دنیا کے وسط میں مکہ ہے، اور اسی لیے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ، سارے قریے جتنے بھی دیہات ہیں، شہر ہیں، گاؤں ہیں، سب کی ماں، سب کی بنیاد، سب کا وسط قرار دیا گیا، اور سرۃ الارض بھی کہا گیا. مکہ مکرمہ سرۃ الارض ہے، یہ پوری زمین کی ناف. سرہ کا معنی ناف. سرہ کا لفظ تو میرے خیال آپ کو آنا چاہیے سب کو، کیونکہ یہ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے تحت سرہ فوق سرہ بڑا مشہور لفظ ہے یا نہیں؟ ناف، زیر ناف ہاتھ باندھنا، اور ناف کے اوپر اور سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ مسئلہ تحت سرہ فوق سرہ. سرہ کا معنی ہے ناف. مکہ مکرمہ کو سرۃ الارض کہا گیا کہ یہ زمین کی ناف ہے. اور زمین کی ناف آدمی کی ناف، آدمی کی ناف جو ہے وہ آدمی کے وسط میں ہے. آدمی کے سنٹر میں ناف ہے، اور سنٹر سے
کچھ لوگ ناپ کے بھی دیکھے ہیں کہ سینٹر سے کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، تھوڑا سا. اور مکہ مکرمہ کو بھی اللہ رب العزت نے بالکل اسی طرح تھوڑا سا جو اصل خط ہے وسطی اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول کہاں بھیجیں اور کس علاقے سے. اب مکہ مکرمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا. کبھی طائف گئے، کبھی اس علاقے میں گئے، کبھی اس علاقے میں گئے. آپ کی زندگی میں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں اسلام چاروں طرف پھیلتا گیا یا نہیں؟ اور صحابہ کرام اس مقام تک خود پہنچ گئے جس مقام سے آگے زمین نہیں ہے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے نا. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ فتوحات صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام کیسے پھیلا، کس طرح ملک در ملک قبضے میں کرتے چلے گئے، اسلام پھیلتا چلا گیا. ایک وقت آیا کہ مجاہدین اسلام میں سے حضرت عقبہ بن نافع گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ اب آگے کوئی زمین نہیں ہے، آگے زمین نہیں ہے، آگے کیا ہے؟ سمندر ہے. تو سمندر کے اندر تھوڑے سے گھوڑے کے پیر داخل کر کے کہا کہ یا اللہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ اس سمندر کے آگے بھی کوئی تیرے بندے ہیں تو میں وہاں تک بھی جاتا. غالباً اقبال نے کہا نا، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مجاہدین اسلام نے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا، اور یہ تبھی ہو سکتا تھا جب دنیا کے درمیان سے پیغام اٹھتا، اور مکہ مکرمہ دنیا کے درمیان سے. اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لیے ایک نبی منتخب کیے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر اتنی قوت پیدا کی کہ اپنی زندگی میں ماریں کھائیں، گالیاں کھائیں، ہر طرح کے حالات سے نپٹتے ہوئے اس دعوت کو دنیا میں پھیلاتے چلے گئے. آپ کے دیکھتے دیکھتے صحابہ دور دور تک حکومت کو لے کے گئے، اور آپ کی وفات کے تھوڑا بعد اسلام اور پھیلتا گیا. اب یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. ابھی آپ کو دیکھتے ہیں، سننے میں آتا رہتا ہے روزانہ کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہر مہینے کی گنتی کتنے لوگ. دور نہ جائیں، یہاں سعودی عرب کے اندر ان اسلامک سینٹروں کے اندر ان کی ماہانہ رپورٹ، ہم تو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی خاص غرض نہیں رہتی. ماہانہ رپورٹ میں آتا ہے کہ اس مہینے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں، جاپان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ یا یورپ میں ہیں، روزانہ کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ رب العزت کا دین پھیلتا جا رہا ہے، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کا شاید کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام نہ پہنچا ہوا ہو. جنگلوں میں، بیابانوں میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے کے گئے ہیں کہ یہ اسلام داخل ہوگا بعز عزیز او بذل ذلیل. عزت کے ساتھ بھی داخل ہوگا، اور لوگوں کو ذلیل کر کے، جو آدمی نہیں مانیں گا اس کو ذلیل کر کے بھی اسلام جو ہے وہاں پہنچے گا، اور ہر جگہ ہر گھر میں پہنچے گا. فی بیت مدرن و وبرن. آپ نے فرمایا کہ وہ گھر چاہے مٹی کا بنا ہوا ہو یا بالوں کا بنا ہوا ہو. مٹی کے بنے ہوئے گھر سے مراد کیا ہے؟ یہ تابوک ہے، سیمٹ ہے، کچھ بھی ہے، یہ مٹی ہے نا. یعنی پکا مکان یا شہر ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی قصبہ ہو، اس قصبے میں بھی اسلام جائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگرچہ کوئی گھر بالوں کا بنا ہوا جنگل میں خیمہ کیوں نہیں ہے، اسلام اس خیمے میں بھی پہنچے گا. اور آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا ہے. اللہ رب العزت نے ہماری نبی کو یہ عظمت دی کہ پہلے کئی نبی ایک گاؤں میں، اور ہمارے نبی پوری دنیا میں صرف اکیلے نبی. اور آپ کا پیغام، ان نبیوں کا پیغام کہاں تک پہنچا؟ آپ کے سامنے انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں. ابھی یہ جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے، اس وقت معراج کا واقعہ
اس کے ضمن میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا، اور یقیناً ذہن میں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو موسیٰ علیہ السلام نے علیہ السلام کے بعد، ان کے گزر جانے کے بعد رونا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو یہ میرے بہت بعد یہ نوجوان نبی بنا کے بھیجا گیا، اور میری امت سے اس کی امت بے شمار زیادہ ہے۔ میری امت سے اس کی امت بے شمار، اس کے ماننے والے بے شمار ہیں۔ پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس ایک آدمی، کسی کے پاس 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، کسی کے ساتھ ٹولی، کسی کے ساتھ جماعت، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ جنت کی، شاید ایک دن یہاں میں نے ذکر کیا کہ جنت کے لوگوں کو، کل جنتیوں کو اگر صفیں بنا دیا جائے اور ان میں سے 120 صفیں بنائی جائیں، ٹوٹل جنتیوں کی 120 صفیں بنائی جائیں، تو ان میں سے 80 صفیں صرف ہمارے نبی کی امت ہوگی۔ گنتی آسان ہے یا نہیں؟ اگر ایک صف میں کتنے لوگ ہیں اس کو چھوڑ دیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر 120 صفیں ہوں اہل جنت کی، 80 صفیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی، اور 40 صفیں سارے نبیوں کے ماننے والے۔ اب ادھر سارے نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور اس طرف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی ان لوگوں کے لیے اس قریہ، اصحاب القریہ، اس قریہ والوں کا واقعہ بطور مثال بیان کر دیجئے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس قریہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول، اثنین تو معروف ہے نا، اثنین ثلاثہ اربعہ، جب ہم نے 2 رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، تو ہم نے عززنا، تعزیز یعنی جس کو کہتے ہیں کمک، پیچھے سے پہلے فوج کی ضرورت ہے، وہاں 1 لاکھ آدمی بھیجا گیا، بارڈر پر ضرورت تھی کہ وہاں 1 لاکھ پورا نہیں ہو رہا، تو اب پیچھے جو 10-20 ہزار بھیجے جاتے ہیں اس کو کمک کہتے ہیں، طاقت۔ کھانا بھی پیچھے سے زیادہ ہو گیا اور لوگ بھی زیادہ ہو گئے، یہ ہوتی ہے تعزیز۔ یعنی ان 2 کی تائید کے لیے، ان 2 کی مدد کے لیے ہم نے تیسرا بھی رسول ان کی طرف بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو انہوں نے کہا، جو تینوں ہیں، انہوں نے قریہ والوں کو کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا پیغام یہی تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ تمہارے لیے رہنمائی کا کام کریں، تمہاری ہدایت کے لیے کام کریں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ یہاں آ کے پھر کنڈی اڑ گئی نا، جیسے ہمارے لوگوں کو بھی اڑی ہوئی ہے کہ تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو بشر ہو اور ہماری طرح کے بشر ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح کے بشر۔ اس موضوع کی تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت اڑا رہتا ہے، وقت موقع بموقع، وقت بوقت، جگہ جگہ۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کو کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے، 1-2 نہیں، کئی جگہوں پر۔ تو اس تفصیل کے لیے چونکہ وقت ہوگا، تھوڑی سی بات کر کے روک کے اسی کو درمیان میں پھر مناسب نہ رہے گا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کسی نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں اور ہسپتال میں علاج چل رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے والد کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی اگر کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ زکوٰۃ عورت بھی دے سکتی ہے یا شوہر کو ہی دینا ہے؟ اب اگر شوہر کوآپریٹو ہے تو بیوی کے زیورات کی یا بیوی کے پاس اگر کچھ پیسہ بھی ہے تو اس سب کو جمع کر کے شوہر زکوٰۃ دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر ہی دے۔ جس طرح نماز فرض ہے نا، وہ سب پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے اور یہ سب پر فرض ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ عورت اگر انڈیپینڈنٹ ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہے اور وہ مالدار ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے گی۔ ایک عورت بیوہ نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہ رہی ہے، لڑکی ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی لیکن اس کے پاس مال ہے، اپنے مال کی وہ خود زکوٰۃ نکالے۔ ایسی لڑکیاں ہیں یا نہیں؟ کام کرنے والی ارننگ پرسن جو ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تنخواہیں ہوتی ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں دیتی، اپنے پاس جمع کریے چلی جاتی ہیں، ان کو اپنے مال سے زکوٰۃ خود دینی چاہیے۔ زیورات ہیں ان کے پاس، ان کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب گھر کے اندر شادی شدہ عورت ہیں اور اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، لیکن عورت کام بھی کرتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کام بھی وہ کر رہی ہے باہر اور شوہر کی مرضی سے کر رہی ہے، اس کے پاس زیورات ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، تو اگر اس کا شوہر دیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، شوہر نے دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور اگر شوہر نہیں دیتا تو اسے زکوٰۃ خود دینا ہوگی، اپنے کیش کی بھی اور اپنی جیولری کی بھی، ان ٹوٹل چیزوں کی زکوٰۃ دینا عورت کے لیے فرض ہے۔ اور ایک تیسری شکل یہ ہے کہ عورت کام نہیں کرتی لیکن اس کے والدین نے اور اس کے شوہر نے اسے گفٹ میں اتنا سونا دے رکھا ہے کہ وہ اچھی بڑی پراپرٹی کی مالک ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا لاکھ پتی، میرا 1000 پتی تو ہوتا ہی نہیں نا، لاکھ پتی سے پتی شروع ہوتا ہے، اس سے نیچے پتی وتی کوئی نہیں ہوتا۔ لاکھ پتی عورت ہے اور اس کے پاس زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جیولری ہے، اور اس ساری کی ساری جیولری کا حساب کر کے اگر اس کا شوہر ہر سال زکوٰۃ دیتا رہتا ہے الحمدللہ، لیکن اگر شوہر زکوٰۃ نہیں دیتا تو عورت کو وہ سارا حساب کر کے ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر اس کے پاس، ابھی پچھلے دنوں ایک مسئلہ 1-2 مرتبہ میرے سامنے آیا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن زیورات ہیں، اور ہمارے شوہر اتنے کوآپریٹو نہیں ہیں کہ وہ دیں، بلکہ اگر ان کو بتا کے دوں تو وہ دینے بھی نہیں دیں گے، یعنی وہ ڈبل ہو گیا نا کام۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی جیب سے ہمارے سونے کی زکوٰۃ دیتے نہیں، دوسرا یہ کہ اگر انہیں پتہ چلے تو وہ دینے بھی نہیں دیں گے کہ کیا ضرورت ہے۔ ایسے شوہر ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اب ایسی عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کیش نہیں تو نہ صحیح اپنے زیور میں سے کچھ نہ کچھ پیس کوئی نہ کوئی نکالے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ فرض ہے۔ انما الصدقات، اللہ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی قرار دیا ہے، لیکن یہ ہے فرض صدقہ۔ اب یہ اپنے زیور کا 40واں حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دے، اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ قیام اللیل میں جب ہم امام کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں اور جب سجدے میں ہوں تو کیا ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ قیام اللیل چونکہ نفل ہے، نفلی نماز ہے، اس میں اگر کوئی اپنی زبان میں کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ البتہ فرائض میں کوشش کریں کہ اپنی زبان میں نہ کریں، فرائض کو اختلاف سے باہر رہنے دیں۔ جو قرآن کریم کی ثابت دعائیں ہیں وہ کریں، حدیث کی ثابت دعائیں ہیں وہ کریں، عربی میں اچھی طرح سے دعا یاد ہے وہ کریں، اور جب نفل کی باری آئے، غیر فرض کوئی بھی نماز ہے،
اس کو آپ تراویح کہہ لیں، سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، ان کے دوران اگر آپ سجدے میں اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں تو اس کی انشاءاللہ گنجائش موجود ہے۔ ہمارے والدین بریلویت پر انتقال کر گئے، کیا ہم ان کے نام پر حج کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ لفظ ہوتا ہے نا ان کے نام پر، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے نام ہوتی ہے، ان کی طرف سے کہیں نا، آن دی بہاف آف، ان کے بہاف پر، ان کے قائم مقام ہو کر، ان کے نام سے نہیں۔ اب وہ ہمارے چونکہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ والدین کے نام سے، عبادت اللہ کے نام سے ہوتی ہے لیکن ان کی طرف سے، یہ اصلاح کر لیا کریں اپنے پاس، ان کی طرف سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بریلویت پر مرے، وہ سارے کام کرتے رہے ہوں گے جو بریلوی آج بھی کر رہے ہیں، شرک وہ کرتے ہیں، بدعات وہ کرتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ہے بنیادی اور اصل بات وہ یہ کہ وہ مسلمان تھے اور مشرک بھی تھے۔ ایک ہوتا ہے مشرک کافر، ایک ہے مشرک مسلمان۔ ہمارے یہاں تو جو مسلمان مشرک ہیں انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پاک و ہند میں جو یہ مزاروں درباروں والی پارٹیاں وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے اور مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان زانی ہو سکتا ہے یا نہیں، شرابی ہو سکتا ہے یا نہیں، چور ہو سکتا ہے یا نہیں، جو کام کرے گا وہ نام اس کو دیا جائے گا، شرک کرے گا تو مشرک ہو۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف ایسی کنڈی لگی ہوئی ہے کہ وہ چونکہ ہم نے وہ چھوڑنا نہیں وہ راستہ، اس لیے اس کو جائز کرنے کے چکر میں پورا کلیہ ہی بدل دیا کہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسی حالت میں مر گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اسلام لانے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کچھ ایسا عمل کریں، اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے۔ میرا ماموں اور چچا میری بیٹی کے لیے محرم ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو کسی کا اپنا ماموں ہے اور اپنا چچا ہے، یعنی چچا بھتیجی آپس میں محرم ہیں، اور ماموں بھانجی یہ بھی آپس میں محرم ہیں۔ اب آگے جا کے جو ماموں چچے آئیں گے وہ بعد کی بات ہے، ان میں دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں کسی موقع پر بھی۔ اگر نکاح ہو سکتا ہے تو وہ محرم نہیں رہیں گے۔ ابھی ماموں اور بھانجی یہ دونوں محرم ہیں، اور مامی اور شوہر کا بھانجا محرم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ مامی کہنے کو تو ایسا معزز رشتہ بنتا ہے کہ جیسے ماں ہے، اسی طرح چاچی بھی ہے، چاچی بھی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، تائی ہے، چاچی ہے، مامی ہے، یہ ساری غیر محرم عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ چاچا فوت ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، اگر اس کا کوئی شوہر کا بھتیجا ہے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اگر کسی کا ڈائریکٹ اپنا رشتہ ہے، چاچا اور بھتیجی اور ماموں اور بھانجی، وہ آپس میں محرم ہیں، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دن میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا صحیح ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دن میں آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے، سورۃ الاخلاص ہے، اور اس کا تو ویسے ہی بڑا ثواب ہے، ایک مرتبہ پڑھیں تو 10 سپاروں کے برابر ثواب ہے، تو اب آپ جتنی مرتبہ پڑھیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آج کی شب پاک و ہند اور بنگلہ دیش وغیرہ میں شب بارات منانا، روزہ رکھنا، ہزاری نماز ادا کرنا، اس کے مطابق کچھ بیان کریں۔ اس کے مطابق کیا بیان کرنا ہے؟ میں نے جمعہ میں بھی تھوڑی سی یہ بات کی تھی۔ ہمارے پاکستان، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں، ان 3 ملکوں کو چھوڑیں، اب یہ 6 ملک یہ لے لیں GCC کے، دور نہ جائیں آپ، صرف یہ 6 جو خلیج کے ملک ہیں، کیا یہاں شب برات منائی جاتی ہے؟
اب ان 6 کو لپیٹ کر مکہ مدینہ میں لے آئیں جہاں سے دین شروع ہوا، یہاں منائی جاتی ہیں۔ اب وہ چیزیں جن کا اصل ہمیں یہاں سے ملنا چاہیے، جہاں سے دین شروع ہوا، مکہ میں نبوت کا آغاز ہوا، مدینہ میں نبوت کا انتہا ہوا، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا، صحابہ خلفاء راشدین نے کیا نہیں کیا، یہ ہے ہماری اصل بنیاد۔ جب ان جگہوں پر ان لوگوں نے نہیں کیا تو بنگلہ دیش میں جا کے یہ شریعت کیسے بن جائے گی؟ پاکستان یا انڈیا میں یہ کام شریعت کیسے ہو جائیں گے؟ اس رات کو شب برات کسی صحیح حدیث میں نہیں کہا گیا، لیکن ہمارا سارے کا سارا انحصار اسی بات پر ہے۔ پاکستان سے علماء، انڈیا سے علماء، وہ پارٹی پوری جو اس کھاتے کی ہے وہ شب برات کے باقاعدہ اذکار بتا رہے ہیں، شب برات کی رات کی عبادتیں بتا رہے ہیں، شب برات کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سے وظائف کرنے ہیں۔ شب برات ہی نام ہی ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی صحیح حدیث میں نام ثابت ہوتا تو پھر آگے والی بات کیجئے، جس کا نام ہی ثابت نہیں ہے وہ کیسے ثابت ہو؟ اور یہ جو صلاۃ الالفیہ ہے جس کو ہزاری نماز، میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری یہ پارٹی لکھی ہزاری کروڑی رہتی ہے، نیچے نیچے یہ نہیں آتی۔ اگر یہ صلاۃ الالفیہ جائز ہوتی اور کسی نماز کے پڑھنے پر 1000 نماز یا 1000 سال کا ثواب ملتا، ہمیں کیا تکلیف تھی؟ ہم بھی چلو کبھی نہ کبھی پڑھ لیتے، لوگوں کو کہتے کہ بھائی پڑھا کرو، روکنے میں ہمیں کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ صرف یہی اپنی مثال لے لیں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، آپ سب کو ہم اس سے روک رہے ہیں کہ بھئی یہ نہ پڑھو، کیا آپ کے رک جانے سے میرے اکاؤنٹ میں کچھ آ جائے گا؟ کیش؟ فائدہ تو تب ہوتا نا کہ بھئی آپ لوگوں کو میں منع کر دوں گا، آپ اتنے لوگ ہیں تو اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے، میں منع کرتا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن دین کے حوالے سے ایک کام جو کہ ثابت نہیں ہے اس سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک کسی کی آواز جائے وہ اسے اپنا کام کرنا چاہیے۔ 15 شعبان کا دن کا روزہ رکھنا، مخصوص 15 شعبان کو، اور رات کو عبادت یہ صلاۃ الالفیہ یا صلاۃ الرغائب پڑھنا، یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اگر کوئی 13، 14، 15 کا جو ایام بیج کے روزے ہیں رکھتا ہے، سارا سال رکھتا آ رہا ہے، شعبان میں بھی رکھے، کوئی منع نہیں ہے۔ جمعرات کا، پیر کا، ہر ہفتے کے 2 روزے جو مسنون ہیں، ثابت ہیں، اگر کوئی رکھتا آ رہا ہے شروع سے، یہ بھی رکھے۔ اگر کوئی صوم داؤدی رکھتا ہے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، اور وہ دن آ گیا 15 شعبان کا، رکھے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت سمجھ کر ایک روزہ سارا سال تو روزہ چکھے نہ اور 15 تاریخ کا بن ٹھن کے روزہ رکھے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اسے صرف شب برات کے حوالے سے اس روزے میں سارا کچھ نظر آ رہا ہے، جبکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ثابت ہے۔ اب ایک آدمی اٹھے قرآن کریم پڑھنا شروع ہو جائے، نفل پڑھنا شروع ہو جائے، کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں کہتا کہ آپ 15 شعبان کو رات کو نفل نہ پڑھیں، 15 شعبان کو رات کو تلاوت نہ کریں، کوئی نہیں روکتا۔ لیکن صلاۃ الالفیہ کہیں گے تو اس کی چونکہ بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، لہذا اس کو کون جائز کہے؟ ایک چیز کو 400 سال کے بعد جب شروع کیا جائے، 600 سال کے بعد شروع کیا جائے، اس کو ہم شریعت کیسے مان لیں گے؟ یہ بہت مدتوں کے بعد نمازیں اس طرح کی بنائی گئیں اور لوگوں میں پھیلائی گئیں، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن عبادت ہے، روزانہ کیجئے، 15 کو بھی کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 15 شعبان کے جو بعض فضائل ذکر کیے جاتے ہیں، بہت ساری ضعیف روایات کے مجموعے کو کہا گیا کہ رات کی کچھ فضیلت ہے، اس رات کی کچھ فضیلت ہے، اگر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت ثابت ہو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ 13 شعبان کا روزہ رکھنا کسی طرح سے مس کر بیٹھا تو کیا وہ 14، 15 کا رکھ سکتا ہے؟ اگر تو وہ رکھتا آ رہا ہے، شروع سے 13، 14، 15 رکھتا ہے، اس مرتبہ 13 مس ہو گیا، کوئی بات نہیں، 14، 15 رکھ لے۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ رکھتا ہے، رکھتا تھا،
اگر صرف اس نے بھی یہی نیت کی کہ اس شعبان کے ہی یہ 3 روزے رکھنے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ بھی لکیر کا فقیر وہیں ٹکا ہوا ہے، اس کو بھی شبرات ہی تلاش کرنی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے سے رکھتا رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کا ایک روزہ مس ہو گیا ہے وہ رکھ لے۔ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت، اور مکہ مدینہ میں 20 رکعت ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ مکہ مدینہ میں 20 رکعت ہوتی ہے، لیکن مکہ اور مدینہ اپنی جگہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اپنی جگہ، یا مکہ مدینہ کے تابع تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ مدینہ والوں کو تابع ہونا چاہیے یا نبی کو ان کے تابع ہونا چاہیے؟ عمل اہل مدینہ یا عمل اہل مکہ؟ اہل علم نے کہا کہ وہ حجت نہیں ہے۔ حجت کیا ہے؟ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حجت ہے۔ مکہ والے امام مالک، مدینہ والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کو یا مدینہ والوں کے عمل کو امام مالک یا دیگر علماء کہتے تھے کہ ان کا عمل حجت ہے، لیکن جمہور اہل علم نے کہا کہ نہیں، کسی شہر کا عمل حجت نہیں، حجت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اب آپ مدینہ میں رہے کوئی شک نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں رہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں سے اگر کوئی ایسا عمل سامنے آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ مکہ میں اور مدینہ میں 20 پڑھی جاتی ہیں تو کیا ساری دنیا کے لیے یہ حجت ہو جائے گی؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا سینس سے کام لیں، تعصب اور وہ جو ہماری اڑیاں ہیں ان اڑیاں کو چھوڑ کر کام لیں، مکہ مکرمہ میں جتنی مسجدیں ہیں، حرم شریف کو چھوڑ کر سب مسجدوں میں 8 رکعت تراویح ہوتی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے یا نہیں؟ مدینہ منورہ میں جتنی مسجدیں ہیں صرف مسجد نبوی کو چھوڑ کر سب میں 8 رکعت ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اڑ جائیں کہ نہیں ہم تو 20 ہی پڑھیں گے، اور مکہ والے اور مدینہ والے خود 8 پڑھتے ہیں؟ حرم کی پوزیشن الگ ہے، حرم کی پوزیشن الگ ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ صرف مکہ مکرمہ کو لے لیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کے دوران طواف ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، عمرہ کرنے والے طواف بھی کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ طواف کرتے کرتے چھوڑ کے تراویح پڑھنے لگتے ہیں، تراویح پڑھتے پڑھتے چھوڑ کر طواف کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں ہماری مسجد میں کون سا طواف ہو رہا ہے کہ ہم یہ کریں؟ مکان کی، زمان کی حیثیت سے مسائل بدلتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ نے کتنا کیا ہے؟ کسی بھی صحیح حدیث، صحیح سند والی حدیث سے 20 رکعت نبی کا پڑھنا ثابت نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی تھی؟ قیام اللیل، قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح، اور مختلف یہ 5 نام صرف ایک ہی نماز کے ہیں: تہجد، صلاۃ التہجد، صلاۃ الوتر، صلاۃ قیام اللیل، اور قیام رمضان، اور صلاۃ التراویح۔ یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قیام کیا تھی، رمضان میں، غیر رمضان میں؟ وہ کہتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان یعنی باقی 11 مہینوں میں کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ احادیث میں 13 کا لفظ ملتا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ فجر کی 2 سنتیں شامل ہیں، کیونکہ وہ لمبی نماز پڑھائی گئی اور فجر کی 2 سنتیں شامل کر کے 13 ہو گئی۔ یا وہ 2 رکعتیں شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تراویح سے پہلے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تہجد سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 پڑھی، صحابہ کرام 11 پڑھتے رہے۔ ایک حدیث کہیں، روایت کہیں، وہ روایت کہتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں
لوگ 20 رکعتیں تراویح اور 3 وتر 23 رکعتیں پڑھتے تھے. مان لیتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہوں گے. کیا عمر فاروق نے حکم دیا ان کو 20 پڑھنے کا؟ قطعاً آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا ہو اور اس کے باوجود انہوں نے روکا نہ ہو، یہ بھی ثابت نہیں ہوگا. کہیں کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں، انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں نے عبادت کے شوق میں 43 رکعتوں تک تراویح پڑھی. آپ تو 20 کو سن کے گھبرا رہے ہیں، 43 یعنی 40 تراویح اور 3 وتر. کسی نے 36، کسی نے 40، کسی نے کم، کسی نے زیادہ. نفل ہے کوئی بات نہیں، پڑھتے رہیں، لیکن جب کہیں گے سنت رسول تو وہ نکلے گی 11 رکعت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھی گئی، لیکن خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنی پڑھنے کا حکم دیا؟ موطا امام مالک اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 2 آدمیوں کو، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہ 2 بڑے قاری تھے مدینہ منورہ میں. اور ان دونوں قاریوں میں سے حضرت ابی بن کعب وہ قاری ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورۃ النبا پڑھوں، میں تمہارے سامنے سورۃ البینہ پڑھوں. لم یکن الذین کافروا، یہ صورت میں تمہارے سامنے پڑھوں. آپ اندازہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ پڑھوں. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو فرمایا ہاں، تیرا نام لے کے حکم دیا ہے. اللہ نے نام لیا حضرت ابی رضی اللہ عنہ کا، حکم دیا کہ ان کے سامنے، یعنی کتنے بڑے قاری اور کتنے عظیم حافظ قرآن کے وہ پڑھنے والے تھے. جب یہ بات سنی کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے تو پھر اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے، رونا شروع کر دیا. میں کہاں اور میرا رب میرا نام لے کے یہ بات کر رہا. ان ابی بن کعب کو اور تمیم داری جو دوسرے قاری ہیں، ان کو دونوں کو حکم دیا. امر ابی بن کعب و تمیم الداری ان یصلیا بالناس 11 رکعہ. موطا امام مالک میں صحیح سند سے ثابت حدیث کہ حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب تمیم داری رضی اللہ عنہما کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھاؤ. عمر فاروق کا حکم یہ ہے. اور آپ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی حکومت کتنے لاکھ مربع میل پر تھی. اگر کسی علاقے میں کوئی پڑھتا تھا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پڑھتا رہے. لیکن مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا سنت 20 ہیں یا نہیں؟ سنت 11 ہیں، پڑھو 20 پڑھو، 40 پڑھو، 80 پڑھو، کوئی حرج نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.